بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اوورسیز پروڈکشن USA اور شکاگو ڈاؤن ٹاؤن سے میں ہوں جبار میں ہوں. آج ہمارے پروگرام کا موضوع سرد جنگ میں روس کی ہار اور کمیونزم کی ناکامی کی وجہ سے سرمایہ دارانہ نظام کے اس دنیا کو غلام بنانے کے حوالے سے ہے، اور پاکستان میں الیکشن یا ٹریپ، یہ اس کی ایک چال ہے. آج روئے زمین پر سرمایہ دارانہ نظام اپنے عروج پر مست ہاتھی کی طرح رواں دواں ہے اور ہر شے کو رونتا ہوا چلا جا رہا ہے. اس کی روانی میں اتنی طاقت ہے کہ مولوی یا کسی بھی مذہب کا پیروکار اس کی جی حضوری کرتا نظر آتا ہے، اور پاکستان میں اس کے ثبوت اپنی دھرتی ماں بیچ رہے ہیں. رہبروں کو پوری قوم کا سودا کرتے ہوئے آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہے ہیں. کتابیں پڑھنے والے اور لائبریریوں میں زندگی گزارنے والے تاریخ کے صفحات سنا کر سادہ افراد کو مروب کرنے میں زندگی گزار رہے ہیں، اور آخر میں ابابیلوں کا ذکر کر کے سو جاتے ہیں، جبکہ ایمان کا حصہ ہے کہ نبیوں کے آنے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور اب کوئی معجزہ نہیں ہوگا. ایک نظم ملاحظہ فرمائیے جسے میں نے سرمایہ داروں کی زندگی پر لکھا ہے، جس کا مقصد بڑے خیال کو اشعار میں ڈھال کر کم وقت میں اپنے خیالات بیان کیے جا سکیں. سرمایہ دار پوری دنیا پر قابض ہیں اور ان کا مذہب صرف مادہ پرستی ہے. یہ کسی بھی مذہب کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کی اچھی مثال پاکستان میں صرف ایک مولوی فضل الرحمان کی ہے. آئیے نظم سنتے ہیں. اندھیرا ہر طرف اندھوں کو دکھلائی نہیں دیتا، یہ ہیں بینائی سے آری گڑھا بس ان کی منزل ہے. لٹیرا ان کا رہبر ہے، اسے آقا یہ کہتے ہیں. انہیں سمجھاؤ گے کیا تم، انہیں بتلاؤ گے کیا تم. یہ لٹتے ہیں اور اش کر کے اس کے ساتھ چلتے ہیں. وہ ان کی نبض سمجھتا ہے، دوا بھی ویسی دیتا ہے. اندھیرا ہر طرف اندھوں کو دکھلائی نہیں دیتا، یہ ہے بینائی سے آری گڑھا بس ان کی منزل ہے. یہ دنیا اس کی دنیا ہے، پرے ہٹ جاؤ تم سارے. وہ دن بھر کام لیتا ہے، ڈھلے سورج تو یہ آرام کرتے ہیں. اندھیرا خوب چھا جائے تو پھر محفل سجاتا ہے. تھرکتے جسم ہوتے ہیں اور سب مدہوش ہوتے ہیں. یہاں ملا بھی پیتے ہیں، یہاں ہر چیز ملتی ہے. وفا جو ان سے کرتا ہے وہ مالا مال ہوتا ہے. یہ ایک بازار ہے ایسا جہاں ہر چیز بکتی ہے. یہاں پر ذہن بکتے ہیں، یہاں افکار بکتے ہیں. یہاں لمبی قطاروں میں اہل علم ہوتے ہیں. یہاں موروثیت کا راج اور اندھوں کی ضرورت ہے. فلانا میرا بیٹا ہے، فلانی میری بیٹی ہے. میرا مسکن ہے لندن میں، وہاں دن رات میرے ہیں. نشے میں بھی میں کچھ کہہ دوں، تمہیں جی جی ہی کرنا ہے. اشارہ میرا جب ہوگا شہر کو تم اجاڑو گے. عقل سے کام لینا ہو تو پہلے سوچ لینا یہ کہاں اور کیسے مرنا ہے، کیا بچے ساتھ لینے ہیں. اندھیرا ہر طرف اندھوں کو دکھلائی نہیں دیتا. یہ دنیا ازل سے ایسے ہی چلتی آئی ہے یارو. زہر سقراط پیتا ہے، زمانہ پہلے جیسا ہے. زمانہ چین چاہتا ہے مگر صرف گھر میں رہتا ہے. محمد کی یہ امت کون سے درجے کی امت ہے. یہ سب مسجد بھی جاتے ہیں، یہ سارے حج بھی کرتے ہیں. یہ لاکھوں میں جمع ہو کر بھی بٹتے کیوں ہیں ٹکڑوں میں. فقط ایک ووٹ دینے سے تمہارا کیا بگڑتا ہے. نہ تم اب اس بل میں انگلی دو، ڈسا ہے جس نے برسوں سے، اور ڈسنا اس کی فطرت ہے. سیدھی بات نہ کرنا، اسے الجھا کے کر دینا، اسے وہ عقل کہتا ہے. یہی ہتھیار ہیں اس کے، ہزاروں اس کے کارندے اسی کی بات ہیں کرتے. انہیں تو کام ہے اس سے، تمہیں ہے کام کیا اس سے. اندھیرا ہر طرف اندھوں کو دکھلائی نہیں دیتا. اندھیرا ہر طرف اندھوں کو دکھلائی نہیں دیتا. یہ مفاد پرستی کا دور ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ اس دور میں کیسے جیا جا سکتا ہے اور دوسروں کے مفاد کا کیسے خیال رکھا جانا چاہیے. اس نظام سے ٹکرایا نہیں جا سکتا. جیسا کہ عمران نے حکمت عملی کے بغیر اپنی مختصر سی زندگی میں اسے چیلنج کر دیا.
جبکہ اس نظام کو بنانے میں کسی کو مدتیں لگی ہیں، آج ہلاکو خان یا چنگیز کے 40-50 لوگوں کو ہلاک کر کے ان کی کھوپڑیوں پر دسترخوان سجا کر اس پر کھانا کھانے کی مثال معمولی بن چکی ہے، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ تاریخ سچی تھی یا جھوٹی۔ آج غزہ میں ہزاروں معصوم بے گور و کفن نظر آ رہے ہیں۔ یہ سب مناظر زمانہ ٹی وی کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ ہی یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کرکٹ ورلڈ کپ میں بھی مسلم دنیا دیکھتی رہی اور درمیان میں معصوموں کی موت پر افسوس بھی کرتی رہی ہے۔ یہ افسوس کا ڈھنگ بھی نرالا دیکھا۔ ماضی قریب میں ایک بہادر دانشور کہہ رہا تھا کہ پاکستان انقلاب کی طرف بڑھ رہا ہے، جس پر میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ حمید گل صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں آسائشیں موجود ہوں وہاں انقلاب آ جائے؟ تو انہوں نے زور بیان میں جو کچھ بھی کہا آج سب غلط ثابت ہو رہا ہے۔ خیر، وہ انسان تو بہت زبردست تھے، لیکن تھے تو آخر فوجی ہی، جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ موجودہ احوال ہمارے سامنے ہے کہ ہزاروں بچے، بوڑھے اور عورتیں غزہ میں موت کی نیند سلا دیے گئے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ ان کے حق میں بھوک و افلاس کے مارے ممالک جنگ بندی کی قراردادیں پاس کر رہے ہیں، مگر سرمایہ دارانہ نظام کا جن پہاڑ کی طرح راستے میں حائل ہے۔ منطق یہ کہتی ہے کہ اس جنگ کو نہیں رکنا ہے اور اسے سبق سکھانے تک جاری رہنا ہے، جس کے بعد کسی کو یہ ہمت نہ ہو کہ آئندہ دنیا پر حکومت کرنے والے اس سرمایہ دارانہ نظام کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ بنے۔ چونکہ وہ ساتھ ہی دلیل کے طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ اس وقت تم کہاں تھے جب یہ شعر پڑھے جاتے تھے کہ مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، اور آج جب ہم کہہ رہے ہیں کہ سپر پاور ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ سرمایہ دارانہ منطق یہ بھی کہتی ہے کہ کبھی بہت سے لوگوں کو مزاحمت یا حکمت کی وجہ سے مارنا پڑ جائے تو پوری دنیا کی فوجیں ان کے ایک حکم کی منتظر ہیں، اور 10-20 کروڑ کیڑے مکوڑے مارنے سے کیا قیامت آ جائے گی۔ آج ہمارے دانشور اور بکرات پرانے زمانے کی مثالیں دے دے کر روزانہ ہمیں سلا رہے ہوتے ہیں۔ آئیے پیارے وطن پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، جہاں الیکشن کے چرچے ہو رہے ہیں۔ پہلے سے موجود پلان کے تحت یہ جھانسا دیا گیا کہ الیکشن نہ کرایا جانے کا الزام اپنے اوپر لگوایا جائے، پھر اسے ملتوی کرانے کا دوسرا الزام لگوایا جائے، جبکہ ساتھ ساتھ وہ جال اپنی تیاریوں کے ساتھ بنا جا رہا ہے کہ جس میں پھنس کر پنچھی پھڑپھڑائے گا اور الیکشن کا رزلٹ آقا کی مرضی کا ہی ہوگا، جو صرف ایک لنگڑی لولی حکومت کا قیام ہے۔ پچھلے الیکشن جو پاکستان میں ہوتے رہے ہیں، اس میں سب جانتے ہیں کہ جہاں جہاں رزلٹ تبدیل کرنا مقصود ہوتا ہے وہاں وہاں ایک فارمولہ استعمال ہوتا ہے جسے عرف عام میں کہتے ہیں ٹھپے پر ٹھپا، اور کہیں کہیں اس فارمولے کی وجہ سے رجسٹرڈ ووٹر سے بھی زیادہ کاسٹنگ ووٹ نکلتے رہے ہیں۔ مردوں اور ملک سے دور بیٹھے ووٹرز کے ووٹوں کی تو بات ہی چھوڑ دیں۔ ادھر بیچارے سادہ لو لیڈر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جیت عوام کی ہوگی، تاکہ لوگ مایوس نہ ہو جائیں، چونکہ ان بیچاروں کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ان کے مطابق ہر پولنگ اسٹیشن پر امام کعبہ اور اس کے رشتہ دار بیٹھے ہوں گے اور فرشتے سیکیورٹی کے انتظامات سنبھالیں گے۔ میں نے ایک خواب دیکھا جس میں بیلٹ پیپر پہلے سے چھپ کر آ چکے ہیں، اور ٹھپے پر ٹھپا کے فارمولے کے مطابق یہ ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں اور انہیں بکسوں میں سیل لگا کر محفوظ کر لیا گیا ہے، اور پولنگ ڈے پر ایک آرڈر کے تحت حالات خراب کرا دیے گئے ہیں۔ پھر سیکیورٹی پر معمور فرشتے جلدی جلدی الیکشن ایجنٹ اور وہاں موجود عملے کی جان بچانے کے لیے انہیں وہاں سے اٹھا کر اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کسی محفوظ کمرے میں لے جانے کی ایکٹنگ کے ساتھ لوگوں کو لے جاتے ہیں۔ باہر گولیوں کے چلنے کی آوازیں ایسی آ رہی ہیں جیسے سب کچھ حقیقت ہو۔ پھر اچانک ایک اعلان ہوتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت حاضر ہو، کراچی اور اس کے مضافات میں بکسے تبدیل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ الیکشن کے دوسرے روز اس علاقے میں حالات خراب کرنے کے الزام میں دھڑا دھڑ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔
یہ ایک شارٹ فلم ہے جس میں ہالی ووڈ کے اداکار کام کر رہے ہیں اور ڈائریکٹر اپنی پوری ٹیم سے کام لیتا جاتا ہے اور ان پر ڈالروں کی بارش کرتا جاتا ہے. ساتھ ہی یہ بھی کہتا جاتا ہے کہ ڈالر کو ہی سپر پاور کہتے ہیں. اور پھر اچانک میری آنکھ کھل جاتی ہے. پوری دنیا میں جب اس طرح کے ممالک میں الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں کی ریاستیں دوسرے ممالک سے غیر جانبدار میڈیا کو اپنے خرچے پر دعوت دے کر بلاتی ہیں. یہ ایک رسم ہے جسے ہر ملک پورا کرتا ہے، صرف تھرڈ ورلڈ یا ایسے متنازع ممالک میں جہاں الیکشن پر لوگ شک کرتے ہیں. ابھی ازبکستان کے الیکشن میں پاکستان کراچی سے میرے ایک دوست ازبکستان کی گورنمنٹ کے مہمان تھے، جنہیں ہوٹل سے پروگرام کے مطابق ایک شیڈول ملتا تھا. ان کے ساتھ ایک شوفر ڈرائیون کار، ایک ٹرانسلیٹر اور گارڈ ہوتا تھا جو انہیں ان جگہوں پر لے جاتا تھا جہاں وہ کوریج کے لیے بھیجتے تھے. یہ کل 3-4 دن کا دورہ تھا جس میں یہ میرے دوست اپنی نیندیں بھی پوری نہیں کر سکے تھے. اور یہی اسٹینڈرڈ ہے پوری دنیا میں نیوٹرل آبزرور صحافت کا. تو پاکستان آنے والے بھی پاکستانیوں کے ٹیکس کے پیسوں پر آئیں گے اور جہاں جہاں وہ شیڈول کے مطابق بھیجے جائیں گے وہاں شفاف الیکشن ہو رہے ہوں گے. چونکہ پورے پاکستان میں ان آبزرورز کو لے جانا ممکن نہیں ہے اور پھر وہ بائبل کی قسم کھا کر اس الیکشن کو شفاف الیکشن بتائیں گے جو انہوں نے دیکھے ہوں گے، جو کہ بالکل صحیح بات ہوگی. اور ان سب کے لیے ہمارے بکاؤ میڈیا کا پہلے سے طے پروگرام ترتیب ہوگا کہ کب کب کہاں کہاں یہ آبزرورز موجود ہوں گے. تو ان کے بیانات بکاؤ میڈیا چلا رہا ہوگا جسے وہ یہاں جا کر ریکارڈ کر چکا ہوگا. تو دوستو، آپ جاگتے رہیں یا سوتے رہیں، آپ کی اوقات سوکھے پتے سے زیادہ کچھ نہیں ہے جو سپریم کورٹ سے توقع لگائے بیٹھا ہے کہ وہ دنیا کے سرمایہ دارانہ نظام کو آنکھیں دکھائے گا، جبکہ یہ سپریم عدالت جب اس نظام کے آگے پہنچتی ہے یا جب وہاں انہیں بلوایا جاتا ہے، یہ سپریم عدالت خوشی خوشی چل کر جاتی ہے، بلکہ اس یاترا کی خواہش وہ بہت زمانوں سے کرتی رہتی ہے. تو اس کی مثال ایک بلی کی طرح ہوتی ہے جسے اس کا مالک پچکار کر بلاتا ہے اور وہ بلی میاؤں میاؤں کر کے دم ہلاتی ہوئی وہاں پیالے میں رکھے ہوئے دودھ کو پیتی اور خاموشی سے چلی جاتی ہے. کبھی بھی ایسا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ بلی نے دودھ کے پیالے کو لات ماری ہو. خیر، آپ اور ہم اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ آپ اور آپ کے لیڈر کو سوچنا یہ تھا، یا اگر وقت بچا ہے اس کے پاس تو سوچنا یہ ہے کہ دنیا حاشیوں میں بٹی ہوئی ہے، تو پھر اپنے حاشیے میں ہی رہ کر اپنی عوام کا بھلا سوچے. ورنہ یہ قوم اس لیڈر کے مرنے کے بعد اس کا مزار بنا کر اس کو پوچھ تو سکتی ہے، یا زیادہ سے زیادہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ زندہ ہے بھٹو زندہ ہے، مگر اپنے حالات نہیں تبدیل کر سکتی. شکار آہستہ آہستہ جال یا الیکشن کی طرف بڑھ رہا ہے اور فلم تکمیلی مراحل میں ہے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، جب تک کے لیے خدا حافظ. یار باقی صحبت زندہ، امریکہ و پاکستان زندہ باد.